8ویں تراوی۔ آج کا بیان 9ویں پارے کے ثلث سے 10ویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ چنانچہ مال غنیمت کے بارے میں ارشاد ہے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ارشاد باری ہے ایمان والے تو وہی ہیں جب اللہ کا نام آئے تو اس کے جلال اور عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈٹ جائیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی مدد اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے رب کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت کے تذکرے ہیں، مثلا فرشتوں کا نزول اور مسلمانوں کی فتح یابی، باوجود یہ کہ تعداد میں کافر کی تعداد کثرت زیادہ تھی، مگر ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے رعب ڈال دیا گیا تھا۔ جو اللہ جہاد کی تلقین فرماتے ہیں، اے ایمان والو جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو خوب جم کر لڑو۔ جو شخص میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا تو وہ غضب الہی کا نشانہ بن جائے گا۔ پھر پارے کے آخر میں حکم ہوتا ہے کفار عرب سے اس حد تک لڑو فساد یعنی شرک باقی نہ رہے۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائے تو اللہ ان کے کام کو دیکھے گا، اگر وہ نہ مانے تو جان لو اللہ تمہارا حمایتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انجام تمہارے مقابلے میں اللہ کی حمایت کے مقابلے میں سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ 10ویں پارے میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا۔ جو کچھ مال غنیمت تمہارے پاس ہاتھ آئے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، تاکہ آپ کے قرابتداروں، رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، مسافروں کے کام آئے۔ باقی 4واں حصہ فوج کی تیاری کے لیے تقسیم کر دیا جائے۔ پھر غزوہ بدر کی بات تفصیلی باتوں کو بیان کیا گیا۔ اسی ضمن میں ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانو گے تو آپس میں لڑنے لگو گے اور اس کے نتیجے میں تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا حکم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں تیاری کرو کفار سے لڑنے کے لیے، جو کچھ تمہارے پاس ہو، سامان جہاد اور جنگی چیزوں کو فراہم کر لو، اور اس کے بعد اللہ کی مدد اور تائید، اس کی نصرت کا یقین رکھو۔ ہم اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دیں گے اس کا اللہ کی طرف سے پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ارشاد ہے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جاتی ہے اگر تمہارے عزم پختہ ہو، اگر تم صالح ہو، خواہ تم تعداد میں تھوڑے ہی ہو، اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ اور جنگ کے قیدیوں کو محض فدیہ حاصل کرنے کے خاطر قید رکھنا مناسب نہیں ہے۔ سورت کے اختتام پر تنبیہ کی گئی اللہ کی راہ میں جہاد اور ہجرت پر مال غنیمت سے زیادہ دینی مقاصد پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں اولو الارحام بعضهم اولی بعض ایک ضابطہ بنا دیا گیا، وراثت کے حقدار رشتہ دار۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی قبولیت اور توبہ کا ذکر ہے، اور اس لیے کہ اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں اور اس سورت کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کافروں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اس سورت میں صلح حدیبیہ کا ذکر بھی فرمایا گیا۔ کفار قریش نے حسد کی بنا پر حدیبیہ کو صلح نامے کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے حق میں معاہدے کو توڑ ڈالو۔ چنانچہ
حج اکبر کے دن اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا مشرکین کا حرم شریف میں داخل ہونا ممنوع ہے اور برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی ہدایت کی گئی ہے اگر تمہارے قریب سے قریب رشتہ دار بھی ہو حالت کفر میں ہو تو ان سے اپنے رفیق نہ بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں تم جہاد کے سلسلے میں لوگوں سے عذر قبول نہ کیجیے، یہ منافق جھوٹے ہیں اور بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اے نبی فاسق اور منافقوں کی قسموں کا اعتبار نہ کریں، ہرگز یہ آپ میں سے نہیں ہیں، انہیں جب موقع ملے گا آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسی ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور نماز جنازہ تک بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ان کی صورت کے درمیان میں زکوٰۃ کے مصارف اور مستحق کو متعین کیا گیا ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جو من جانب اللہ مقرر ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ غریبوں کے لیے، نمبر 2 زکوٰۃ غلاموں کے آزادگی کے لیے، نمبر 3 محتاجوں کے لیے، نمبر 4 زکوٰۃ قرض داروں کی مدد کے لیے، نمبر 5 نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، نمبر 6 زکوٰۃ خدا کی راہ کے لیے، نمبر 7 زکوٰۃ تالیف قلوب کے لیے، نمبر 8 زکوٰۃ مسافروں کی مدد کے لیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔